پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ ان کے دور تک 40 کوڑے شراب پینے والے کی سزا ہوتی تھی. اب دوسرے صاحب نے کہا کہ بھائی لوگ تو ڈنکے کی چوٹ پہ پی رہے ہیں اور لوگوں کو خوف بھی نہیں, 40 کوڑے کھا کے بھی پی رہے ہیں, مطلب کسی کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, نا کوئی روب ہے نہ کوئی خوف ہے. جیسے آج کے ٹائم میں بھی دیکھا گیا لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی کس طریقے سے بکری ہوئی, پولیس کا ڈر نہیں ہے, خوف مطلب کہیں نہ کہیں وہی ہے چیزیں تھیں تو لوگ ڈر ہی نہیں رہے. رول سے ایسے سزا سے کیا فائدہ, لوگ اس کام کو کرنے سے گھبرائے ہی نا, کیے جا رہے ہیں پیے جا رہے ہیں. اب انہوں نے مولا, ظاہر سی بات ہے اب ان سے تو کچھ بند نہیں پڑتی, مولا کائنات سے پھر مشورہ لیا انہوں نے. مولا کائنات نے کیا مشورہ دیا, اب آپ دیکھیں گے اہل بیت ہر مقام پہ جو پیغمبر نے کہہ دیا کہ حدیث ثقلین میں قرآن اور اہل بیت کو میں چھوڑے جا رہا ہوں, یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے, یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کریں گے. اب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے. ان کی زندگی کا ہر ایک عمل, ہر ایک بات, ہر ایک قول, ہر ایک اسٹیپ قرآن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. ان کے پاس دلیل ہوتی ہے. اس کے بہت سارے اگزامپلس میں دوسرے ائمہ کے اس میں دوں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی ہر گفتگو کو, ہر اپنے قدم کو قرآن مجید سے ریلیٹ کیا. اس میں جب مولا کائنات سے مشورہ لیا گیا کہ کیا کیا جائے, یہاں 40 سے کام ہی نہیں بن رہا ہے, تو مولا کائنات نے کہا 80 کوڑے کر دو. اچھا, اب پوچھا گیا کہ 80 کیوں کر دیں, کوئی دلیل ہے, پروف ہے؟ تو مولا کائنات نے ایک پروف دیا, کہا دیکھو جو شراب پیتا ہے وہ نشے میں ہوتا ہے, جو نشے میں ہوتا ہے وہ ہذیان بکتا ہے, اور ہذیان کی وضاحت میں کر چکا ہوں. بالکل, ہذیان بکتا ہے نا وہ آؤٹ آف مائنڈ ہوتا ہے. جو ہذیان بکتا ہے وہ افطرا کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں کی نسبت دینا جو سامنے والے کے اندر نہیں پائی جاتی, یعنی کسی کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا. اللہ الکذب, یعنی اللہ کی طرف جو لوگ جھوٹے افطرا باندھتے ہیں, جھوٹی باتوں کو نسبت دیتے ہیں, یا جس کو ہم روزے کے توڑنے کی جو چیزیں ہیں, اسباب ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم خدا رسول یا اہل بیت پہ جھوٹی نسبت دیتے ہیں, جھوٹی نسبت دیتے ہیں کسی بات کو بھی. تو مولا کائنات نے کہا کہ جو شراب پیتا ہے وہ نشے میں ہوتا ہے, جو نشے میں ہوتا ہے وہ ہذیان بکتا ہے, اور جو ہذیان بکتا ہے وہ افطرا کرتا ہے, دوسروں کو الٹی سیدھی باتیں کرے گا. ہے نا, ظاہر سی بات ہے جب دماغ کام نہیں کر رہا ہے تو کسی کی طرف کوئی بھی نسبت دے سکتا ہے. کیا وعلی المفترا فمانون, اور جو افترا کرنے والے ہیں ان کے اوپر 80 ہے. تو یہ قرآن مجید سے پروف کیا مولا کائنات نے کہ 80 جو میں کوڑے کہہ رہا ہوں وہ کس طرح سے شراب پینے والے کے لیے پروف, یعنی 80 اور 40 کے علاوہ 80 اور نہیں 40 اور 40 کو 80 کیا, 40 کو 40 ٹوٹل 80 کوڑے. فمانون یعنی 80, وعلی المفترا, جو افترا کرنے والے ہیں ان کے اوپر 80 حد. تو مطالب اصول میں روایت, اس طرح کے بہت سارے ایسے مشورے ہیں جو انہوں نے لیے ہیں. اب آپ دیکھیں جنگوں میں جتنی, ایران جاتے وقت یہ جانا چاہ رہے تھے اور لوگوں نے اکسایا کہ نہیں آپ بہادر ہیں, چلیے یہ وہ, تو مولا کائنات نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے, تم جاؤ گے اور کچھ ہو گیا تو اسلام کی بے عزتی ہوگی, تو خلیفہ بنے ہو تو تمہارا جانا بہتر نہیں ہے. اب اس کو آپ یوں ڈائیورٹ کریں کہ نہیں علی چاہ رہے تھے کہ کہیں یہ شہید ہو گئے تو مشکل ہو جائے گی, اسلام کا کیا ہوگا, ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ایک پوائنٹ آپ نکال رہے ہیں. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ان کا پاسٹ ہے جو مولا کائنات کی نظر میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے کا رہا ہے. جی, کہ جنگوں میں ان کے حالات کیا رہتے تھے اور یہ اپنے قدم کتنے جمائے رہتے تھے. تو بھیا تم مولا کائنات ہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم یہی صحیح ہو, وہاں جا کر بے عزتی مت کراؤ دین اسلام کی. تو آپ اس کو اس طرف سے نہ لیجئے کہ بھئی شہید ہو جائیں گے, اور یہ کوئی مسئلہ نہیں. یہ مسئلہ تھا کہ کہیں اسلام کی کسی بھی طرح سے آبرو نہ جانے پائے. تو اس طرح کے بہت سارے مشورے مولا کائنات نے دیے. اور آپ اس سے آپ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ بھئی علی تو دشمنی نہیں رکھتے تھے, علی تو ساتھ دیتے تھے, جا کر اٹھنا بیٹھنا تھا. اٹھنا بیٹھنا تھا, کس لیے تھا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ. وہ آپ پہلے واضح کر چکے ہیں کہ اسلام کی بقا کے لیے انہوں نے اپنے کو خود صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ ان خلفاء سے مولا کائنات ظاہری طور پر ناراض تھے, اور ظاہری طور پر انہیں گناہگار سمجھتے تھے, انہیں غاصب سمجھتے تھے, ظاہری طور پر یہ تھا. جس کا پروف میں آپ کو دوں کیسے, جب دوسرے صاحب نے تیسری خلافت کا مسئلہ ہوا کہ کس کو بنایا جائے, جب عثمان کو منتخب کیا گیا, اس وقت کیوں مولا کائنات کے اوپر جب بات آئی کہ بھئی آپ بن جائیں گے, بس آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ جو سنت شیخین ہے اس پہ عمل کرنا ہے. مولا کائنات نے کیا جملہ کہا, اس جملے سے واضح ہو جائے گا کہ علی کیا ان کو چاہتے تھے, ان کو پسند کرتے تھے, یا ان سے بالکل بیزار تھے. مولا کائنات نے کہا کہ میں اگر فیصلہ کروں گا تو اللہ کے احکام اور سنت پیغمبر اور اپنی رائے کے مطابق.
میں سنت شیخین کو ترک کروں گا، ان سے میرا کوئی مطلب نہیں. جی تو صرف اسی جملے کی بنیاد پر ان سے خلافت لے لی گئی اور عثمان کو منتخب کر دیا گیا. اب آپ دیکھیں یہاں سے پروف کیجئے. اب آپ کہیے کہ یہ چاہتے تھے، یہ ان کو مانتے تھے. اسلام کا درد تھا تو علی نے اسلام کی محافظت کی، چونکہ وعدہ ذوالعشیرہ نبھانا تھا، لہذا ہر مقام پہ علی آگے آگے رہے، ہر میدان میں علی آگے آگے رہے. یہاں تک کہ جنگوں میں مولا کائنات اپنے خاندان کے لوگوں کو ہی بھیجا ہے. جو اسلام کی نصرت کا مسئلہ ہے، آپ یہ مت دیکھیے کہ اس وقت خلیفہ کون بنا بیٹھا ہے. جنگ تو بنام اسلام ہو رہی ہے نا. اگر ایران جا کر دین اسلام یہ جو لشکر شکست کھائے گا پہلے یا دوسرے خلیفہ کا، تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ بھائی انہوں نے بھیجا تھا، ان کا لشکر شکست یہ اس کھا کے گیا. برعکس ہے جیسے آج کے ٹائم میں ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے پرسنل موٹیو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کس طریقے سے سرکاریں یا آرگنائزیشن کو گرا دیتے ہیں کہ آپ جائیں، آپ کا پولیٹیکل مرڈر ہو جائے، ذاتی مسئلے کو الگ رکھنے کے لیے. پولیٹیکل مرڈر کا کہیں نہیں مولا کائنات. لیکن مولا کائنات نے ہمیشہ دین کو سوچا ہے. آبجیکٹو سب سے اوپر ہے. پالیٹکس کچھ بھی ہو، سیاست کچھ بھی ہو، کوئی گدی پر بیٹھا ہو، انہوں نے اپنا کام کیا. دین کی حفاظت مشورے سے ہو سکتی تھی تو کی، جان سے ہو سکتی تھی، مال سے ہو سکتی تھی تو کی. اب آپ دیکھیں گے اسی 25 سالہ دور میں مالی خدمات. مولا کائنات کا ایک بہت ہی اہم کام جو میں آپ کو بتاؤں، جو حضرت کو بہت پسند تھا، جو تاریخ میں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ مولا کائنات کو سڑکیں بنوانا. اچھا، یہ نہیں سوشل ایکٹیویٹی، پل بنوانا، بریجز، یہ مولا کائنات کی سوشل ایکٹیویٹیز تھی. اور جو حصہ بتایا جاتا ہے بیت المال کا مولا کی خلافت کے دور میں جو اب آ رہا ہے پیریڈ، وہ میں عرض کر دوں پہلے خلافت کو، اس کے بعد اس پر آتا ہوں. مولا کائنات کے لیے جب عثمان کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ ان کا لاشا کوڑے کے ڈھیر پر پڑا رہا قتل ہونے کے بعد. مدینے میں مولا کائنات تھے مگر نماز جنازہ میں نہیں گئے. اچھا جی. اور ان کو بالآخر یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا. یہ تیسرے خلیفہ مسلمانوں کے، یہ واضح تاریخ ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیے گئے. اور ان صاحب یعنی یہ تیسرے صاحب تھے جی. عثمان، ان کے خلاف ام المومنین مسلمانوں کی ماں جو ہیں وہ ام المسلمین حضرت عائشہ، یہ اتنا زیادہ ان سے نالاں تھیں، اتنا زیادہ غصہ تھی کہ وہ باقاعدہ مکے جب حج کے گئی ہیں تو ان کے جملے ہوتے تھے کہ اقتلوا نعسلا، اس نعسل اس یہودی کی اولاد کو، اس لمبی داڑھی والے کو قتل کر دو. جس نے قتل کیا تھا نہیں، یہ ان کا نعرہ تھا. اچھا، اس کو مار ڈالو، یہ خراب آدمی ہے. تو یہ ان کی ان سے یہ دشمنی اس حد تک تھی کہ یہ کہتی تھی اس یہودی کو قتل کر دو، اقتلوا نعسلا، کوئی بھی مار دو. اب ان کا قصہ تمام ہوا، قتل کر دیے گئے، جو کچھ بھی ہوا اور موٹیوز وہ بھی ہیں، اور کس نے قتل کیا یہ خود مولا کائنات بھی اس کے پیچھے گئے اور حضرت جانتے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے ابھی جو میں آگے ذکر کرنے جا رہا ہوں جو پیریڈ خلافت کا مولا کا اور اس میں جو جنگ ہوئی ہے اس میں ذکر کروں گا. مولا نے اشارہ بھی کیا ہے کہ عثمان کا قاتل کون تھا. اب حضرت بتاتے ہیں کہ لوگ میری طرف آئے، اب مسلمانوں کی مجبوری ہے، عثمان مارے گئے. اچھا، ان کے جانے کا مقصد کیا تھا؟ ان کو مارا کیوں گیا؟ ان کو بہت ساری وجہیں تھی. انہوں نے اموی لوگوں کو آگے بڑھایا، ان کو سلطنت دی. شام میں معاویہ کی حکومت مستحکم ہوئی، مروان کو اپنا داماد بنایا. اچھا، شام میں حکومت اسٹیبلش ہو گئی ہے، یہ تیسرے کے دور کا ہی جی جی. انہوں نے مروان کو مدینے میں بلا لیا. یہ مروان کون ہے؟ مروان بن حکم اور حکم بن عاص، یعنی یہ بیٹا اور اس کا باپ مروان بن حکم، حکم بن عاص. یہ وہ دو لوگ ہیں کہ جن کو خود پیغمبر نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر نکالا تھا، بھگا دیا تھا. اچھا، جس کو آپ کہتے ہیں شہر بدر کیا، نکال دیا. کیوں؟ حکم بن عاص مروان کا جو باپ تھا وہ پیغمبر اکرم جب چلتے تھے راستے میں تو پیچھے پیغمبر کی نقل کیا کرتا تھا. اچھا جی. تو پیغمبر نے اس کو نکلوا دیا. جب یہ دونوں نکال دیے گئے تو پھر جب پہلی خلافت آئی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے، تو تاریخ کے مطابق انہوں نے بھی مدینے میں ان کو نہیں بلایا، مروان کو اور اس کے باپ کو نہیں بلایا. دوسرے خلیفہ آئے، انہوں نے بھی مطلب پیغمبر کے فیصلے کا لحاظ رکھا اور ان دونوں کو نہیں بلایا. مگر جب عثمان تخت خلافت پر آئے تو انہوں نے ان کو بلایا بھی مدینے، اور صرف مدینے بلایا ہی نہیں بلکہ اپنی بیٹی سے شادی بھی کرا کے اپنا داماد بنا لیا مروان کو.
اور اپنی بیٹی کے لیے باقاعدہ ایک محل بھی تعمیر کروایا اور ان کو جو ہے وہ وزیر بنا دیا مروان کو اپنے معاملات میں. اچھا. تو اس طرح سے اب آپ جب دیکھیں گے اموی حکومت کے بعد جو مروانی حکومت آئی جو آگے ڈسکس ہوگی اسی وجہ سے کیونکہ اتنا پاورفل اس نے بنا دیا تھا اموی کو بھی ادھر ابو سفیان کی نسل میں بھی جی اور مروانیوں کو بھی اسی نے پاور دیا. تو ان سب چیزوں سے جو مسلمانوں کی ام المسلمین ہے حضرت عائشہ یہ ناراض رہیں اور انہوں نے کہا کہ اس یہودی کو بچے کو قتل کر دو. یہ ان کی وہ سب سارے مسائل ہیں. کیوں میں نے بتایا کہ موٹیو ان کو قتل کیوں کیا گیا تھا بہت ساری وجوہات تھیں اس کے پیچھے. اب مولا کائنات کہتے ہیں کہ لوگ مولا کائنات کے پاس آنے لگے وہ ابن ناچار ہیں. آپ کو ایک ایسا آدمی چاہیے کہ جو اس بگڑے ہوئے اور اتنے پراکندہ حالات کو سمیٹ سکے بچا سکے دین اسلام پھر سے برپا. لوگ اتنا تھک چکے تھے مجبور تھے کہ علی کے علاوہ کسی اور سے کام نہیں چلنے والا. اب مولا کائنات کے پاس ہو گئے. مولا نے پہلے تو منع کر دیا کہ میں نہیں کروں گا تم کسی کو بھی اپنے یہاں بناؤ ہم سے کوئی مطلب نہیں. اور مولا کائنات اپنے شرط و شروط بھی رکھے کہنے لگے کہ نہیں بننا ہے تو آپ ہی کو بننا ہے. مولا نے کہا کہ دیکھو میں اگر بنا تو میں صرف قرآن سے فیصلہ کروں گا سنت پیغمبر سے فیصلہ کروں گا اور حق کے فیصلے کروں گا. بعد میں مجھے نہ کہنا کہ علی آپ یہ غلط کریں میں عدل کے ساتھ حکومت کروں گا. چلیے مان لیا گیا. اب مولا کائنات کا جو بلاغہ میں جملہ ہے کہ اس قدر لوگ بیعت کرنے کے لیے حضرت کی طرف ٹوٹ رہے تھے جب مولا مسجد کوفہ گئے مسجد نبوی میں گئے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ میرا پیر کا انگوٹھا جو ہے وہ زخمی ہو گیا. اتنے لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے جا رہے تھے اور بیعت کرنے کے لیے مولا کی. ظاہر سی بات ہے آپ خود سوچیں کہ اس لمبے عرصے کے بعد جب لوگوں کو وہی رسول کا دور یاد آیا ہوگا اور وہی مسند پیغمبر پہ وارث پیغمبر جب حقیقی آ گیا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب سی الفت پیدا ہوئی ہوگی ایک عجیب سا کھچاؤ ہوگا حضرت کی طرف. لوگ دوڑ دوڑ کے جا رہے تھے. اور جب مولا کائنات نے نماز پڑھی تو ایک شخص نے کہا کہ آج مجھے پیغمبر کی نماز یاد آ گئی. حضرت نے جب نماز پڑھائی آپ دیکھیں تاریخ کا حصہ ہے خلافت مولا کائنات. اب ظاہری طور پر حکومت مولا کائنات کے ہاتھ میں. اب میں ان باتوں کی طرف آؤں کہ حکومت 35 ہجری ہے یہ اس میں مولا کائنات کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے اور جو تاریخ بتائی جاتی ہے وہ 35 ہجری میں تقریباً 18 ذی الحجہ یعنی یہ وہی دن کہ جس دن غدیر کا جیسا بڑا دن واقع ہوا تھا جس دن اصل بیعت پیغمبر نے لی تھی اسی دن مولا کائنات نے خلافت کو قبول کیا. یہ ایک طریقے سے کوئنسیڈنس نہیں ہے اللہ کی ایک اسی دن مولا کائنات خلافت کو قبول کیا اور خلافت کے کام جاری. اب وہ جو عادلانہ حکومت برپا ہوئی اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. علی نے وہ عدل قائم کیا وہ ایکٹیویٹیز کی ہیں جیسے میں نے یہ بتایا تھا میں اس پر بھی آ جاؤں کہ مولا کائنات کو سوشل ایکٹیویٹیز میں کتنا زیادہ سڑکیں بنوانے پر پل بنوانا یہ سب باقاعدہ کرسچنس نے لکھا ہے اس ٹاپک پہ. سب ان کا باقاعدہ ان کی انالیسس ریسرچ ہے اس ٹاپک پہ تحقیق ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولا کائنات کی کیا آئیڈیالوجی تھی حکومت کرنے میں. تو خدمات مسلمہ کے اوپر خدمت مسلمہ اس کے علاوہ خدمت خلق کیا تھی سوشل ایکٹیویٹیز کیا تھی حکومت میں ایک حاکم کا کیا فرض ہوتا ہے. سڑکوں اور برج سے تو یہودی بھی جائیں گے کرسچنس بھی جائیں گے کوئی بھی جائے گا. لیکن اب دیکھیں مولا کائنات کی دلچسپی تھی. اب یہاں پہ ملتا ہے کہ جو بیت المال ہوتا تھا اس میں جب دوسرے جو لشکر کے خرچے یا اس طرح کے جو واجب اخراجات ہیں ان سب خرچوں کے بعد پیسہ بچتا تھا تو مولا کائنات ان سے سڑکیں بنواتے تھے اسی میں سے بریجز بنواتے تھے. اور قرآن مجید میں جو فی سبیل اللہ یا جو ہمارے یہاں ایک ورڈ کامن یوز ہوتا ہے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں تو ان فی سبیل اللہ کے زاویے میں اس سڑکوں کو بھی انکلوڈ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں آپ کام کر رہے ہیں خدمت خلق ہے. بالکل. تو اب آپ سوچیں کہ سوشل کس طرح سے ایکٹیو تھے مولا کائنات اور کسی خلیفہ کے دور میں یہ سوشل ایکٹیویٹی رہی ہے اس طرح کے کام ہوئے ہوں گے مولا کائنات نے اپنی حکومت میں کیے. اور ایسا عدل قائم کیا کہ جارج جرداق آپ کو کتاب پتہ ہے وائس آف ہیومن جسٹس جی تو اس نے ایک پوری کتاب وائس آف ہیومن جسٹس ندائے عدالت انسانی کے عنوان پر مولا کائنات کی عدالت کے اوپر یہ پوری کتاب لکھ دی اس نے. کرسچن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے میری نظر سے بھی. جی اور ٹرانسلیشن ہر اردو میں ہو چکا ہے کئی زبانوں میں ہو چکا ہے.
وائس آف وومن جسٹس آپ جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجیے، کیا بہترین کتاب عدالت علوی کو ظاہر کرتی ہے. بینگ اے کرسچن، بینگ اے کرسچن اس نے کیسے ایکسپلین کیا ہے کہ علی کیا تھے، علی کا حکومت کا طریقہ کیا تھا، کیا عادلانہ طریقہ تھا. اور جو میں کلاس میں موٹیو بھی بتاؤں گا مولا کائنات کی شہادت کا کیا تھا، اور اہل سنت کے مفسر نے کیا لکھا ہے تاریخ نگار نے. اب یہ خلافت کا دور. اب میں جو بتا رہا تھا کہ مولا کائنات کو وقت نہیں دیا گیا، کیوں کیسے؟ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ عثمان کے قتل کے وقت حضرت عائشہ جو تھی مسلمانوں کی ماں، یہ مکہ حج کرنے گئی ہوئی تھی. حج کر چکی، حج سے فارغ ہوئی تو ان کو پتہ چلا کہ علی کی بیعت کر لی گئی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پرانی ٹھسن مولا کائنات سے، ظاہر سی بات ہے عثمان کو نہیں مانا، علی سے بھی دشمنی ہے، علی سے دشمنی. اب انہوں نے کیا کام کیا، ان کے پاس تقریباً 900 افراد تھے اس وقت مکے میں لشکر کی شکل میں، انہوں نے ان کو آمادہ کیا. اور اب انہوں نے دیکھیے، اب تاریخ کا کھیل دیکھیے، اب انہوں نے کیا کیا، اپنا نعرہ پلٹ لیا. انہوں نے کہا کہ ہم عثمان کے خون کا قصاص لیں گے. اچھا، اب آپ ان دو باتوں کو ریلیٹ کیجئے. کہاں تو یہ کہہ رہی اقتلوا ناسلا، اس ناسل کو، اس یہودی کے بچے کو قتل کر دو، کس کو کہہ رہی ہے؟ عثمان. اور کہاں علی کے خلاف جانے کے لیے اسی عثمان کے خون کا بدلہ لے رہی ہیں. ہپوکریسی کا عالم. اب آپ دیکھیے کہ مطلب کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے، بس ایسے ہی. کوئی موٹیو چاہیے لڑنے کا، اختلاف ہے، کوئی ٹاپک چاہیے. جی اب جب یہ کام ہوا تب انہوں نے جو ہے ان کو مشورہ دیا گیا کہ بھئی طلحہ زبیر کو اپنی طرف لے لیجئے، ان لوگوں کو آپ لے لیں گی تو بڑا فائدہ ہوگا. چونکہ علی کے پاس، مولا کائنات کے پاس یہ لوگ گئے تھے، تو مولا کائنات نے جو گورنر چینج کیے، کافی چینجنگ مولا کائنات نے اپنی حکومت میں کی ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ عثمانی خلافت میں اموی ہر طرف قابض تھے، تو مولا کائنات نے اپنے گورنر، اپنے لوگوں کو اسٹیبلش کرنا شروع کیا کہ بھئی صحیح سے حکومت ہو سکے. ایسے جناب عمار وغیرہ کو مصر کی طرف یہ کوفے کا بنایا. تب تک کوفہ مولا کائنات شفٹ نہیں ہوئے تھے. تو اب جیسے ہی یہ حالات درپے ہوئے تو اب ابھی تک مولا کائنات کوفے شفٹ نہیں ہوئے تھے. ان کو جب مولا کائنات کو خبر ملنے لگی کہ بھئی ایسی ایسی کھچڑی مکے میں پک رہی ہے اور عائشہ یہ سب کام کر رہی ہیں، تو مولا کائنات نے اب یہاں پر اپنی آمادگی شروع کی. اس سے پہلے انہوں نے طلحہ زبیر کو اپنی طرف کیا اور ان کے ساتھ مل گیا. پہلے ان کا مقصد کیا تھا کہ ہم فوکس کریں گے بصرہ پہ، بصرہ کو اپنے انڈر لیں گے اور یہیں سے ہم لشکر ایک بڑی تعداد میں جمع کر کے چلیں گے جنگ کرنے کے لیے. اچھی خاصی تعداد میں انہوں نے لوگوں کو جمع کیا بصرے کے بیت المال پہ، اور وہاں پہ جو مولا کائنات کے ایک اپوائنٹ کیا ہوا گورنر تھا، اس کو باقاعدہ شدید زخمی کیا. اور اس کے بعد پھر ایک اور مولا کائنات نے دوسرے گورنر کو بھیجا، ان کو بھی قتل کیا، اور انہوں نے ان کو مارا. 70 افراد اور مارے گئے ان کے مولا کائنات کے. تو یہ آل اوور یہ بصرے میں انہوں نے یہ خون خرابہ کیا ابتدائی. اب مولا کائنات نے پوری تیاری کی، اور چونکہ یہ اتنی تیزی سے ہو رہا تھا تو مولا کو بہت زیادہ وقت نہیں ملا آمادگی کا جنگ کے لیے. بہرحال لشکر تیار کیا حضرت نے، اور کئی دستوں میں، مثلا ایک دستہ امام حسن علیہ السلام کا، ایک دستہ جناب محمد حنفیہ کا ہے، محمد بن ابی بکر کا ہے. تو یہ بہت ساری لوگوں کو مولا کائنات نے لیا. اب اس کے بعد حضرت بصرے پہنچنے والے تھے، اور وہاں پر یہ پورا جنگ کا موقع آنے والا ہے.